خبر ہے خوش آمدید میرے ساتھ امید بٹی صاحب طاہر ملک صاحب میں ہوں سعید قاضی ناظرین ابھی نیشنل وقت پہ مختلف چینلز پہ آپ خان صاحب کو سن رہے تھے بہت سے پوائنٹ انہوں نے کہے ہیں مگر ایک جو اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ مجھے نااہل کرنے کی اسکیم بنائی جا رہی ہے اور نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے کچھ اور خبریں اور پھر چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کی طرف شہباز گل صاحب کے معاملے میں فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد میڈیکل بورڈ بنایا جائے گویا انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے جو ان کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے شہباز گل صاحب کی توشہ خانہ کیس کیا عمران خان کے گلے پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کا ریفرنس فائل ہو چکا ہے اور نواز شریف رواں سال کیا واپس آ رہے ہیں حکومت اتحادیوں کی شکایات دور کر سکے گی بڑی صاحب بہت سے سوالات ہیں ایک تو یہی آپ اسلام آباد میں تھے چند دن پہلے کہ اسکیم بنائی گئی ہے عمران کو خان کہتے ہیں مجھے نااہل کرنے کی نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اسکرپٹ ہوگا اس پہ عمل ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی صاحب ایک انسان اپنی اسکیم بناتا ہے اسکرپٹ لکھتا ہے سازش تیار کرتا ہے مداخلت کرتا ہے یا جو بھی چاہتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق ہو لیکن ایک جس نے کائنات بنائی ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں وہی ہوتا ہے بظاہر طاقتور حلقے الیکشن کمیشن اور پوری کی پوری 13 جماعتوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم عمران خان کو سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے آج اس وقت تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نہل کرنے کی حکمت عملی بنا لی گئی ہے پروگرام بنا لیا گیا ہے جال بن لیا گیا ہے رزلٹ کب آتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن بعض طاقتور حلقوں میں اس بات پہ تشویش ہے کہ یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے اگر عوام سڑکوں پر آ گئی تو جس وقت معاشی تباہی کے دہانے ملک کھڑا ہے حکومتی اتحاد میں اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ ایک ایک اینٹ پوری بلڈنگ کی الگ ہو چکی ہے یہ ملک کو کسی کھائی کی طرف پھینکنے کے مترادف ہوگا اگر ناجائز طور پر زبردستی غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو نہل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ نواز شریف نے انہیں کچھ اہم کمٹمنٹ دی ہے ایک سزا یافتہ شخص کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو نااہل کرنے کے لیے جو 8 سال پرانا کیس ہے اس کا ممنوع فنڈنگ کا اور آج تک کسی بھی حاکم وقت نے شاہ خانہ کا نہیں دیا تو عمران خان کو نہل کرنا پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی قاضی صاحب معافی چاہتا ہوں علی زیدی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں علی بھائی السلام علیکم جی وعلیکم السلام علی صاحب پہلے سوال ذرا گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم کیا ہے عمران خان کی ذات میں ایسا خوف کہ 13 جماعت مل کے اور سرکاری مشینری مل کے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے نااہل خدا کرے کیا یہ چاہتے کیا عمران خان کا قصور کیا ہے ہمیں تو بظاہر بادی النظر میں ان میں کوئی ایسی برائی نہیں نظر آتی کہ ان کا کمپیریزن نواز شریف کے ساتھ کرنا یہ تو سیاسی مجرمانہ غفلت ہے عارف بھائی بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا ہے مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی تھی آپ کے سوال پہ دیکھیں ایک لفظ میں بیان کر دوں سچ بولتا ہے دوسرے لفظ میں بیان کر دوں اللہ کے آگے کسی اور کے آگے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے بھروسہ رکھتا ہے اللہ پہ پریشر میں نہیں آتا پریشر لینا جانتا ہے اندر سے بھی اور بیرونی پریشر بھی اور اندرونی پریشر بھی پریشر لے لیتا ہے سچ بولتا ہے عوام تو ساری کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ 13 کی 13 جماعتیں مل کے میں چیلنج کر رہا ہوں یہ جو لاہور کا جلسہ ہوا آپ کے شہر میں ان ساروں کو 13 14 سب کو مل کے چیلنج کر رہا ہوں بسیں بھر کے لے ہیں ذرا یہ آدھا کیا 25% اس کا بھر کے دکھا دیں تو عوام تو کھڑی ہے نا خان صاحب کے ساتھ انہی وجہ سے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو یاد ہے عارف بھائی 25 سال 26 سال کی پالیٹکس کر رہے ہیں مجھے بھی کوئی 20 22 24 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک زمانے یہ جو میسیجنگ شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کی خودداری والی میسیج کہ خوددار پاکستان وہ آج سے نہیں ہے وہ میسیج اس وقت بھی تھی جب ان کو لوگ طالبان خان بولتے تھے اور جو بہت سارے لوگ جو ان کو طالبان خان بولتے تھے جب یہ کہتے تھے کہ افغانستان کی جنگ میں نہ جاؤ اس وقت بھی وہ لوگ بھی آج جوائن کر گئے اور میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی ایک کسی شو میں سنایا تھا 2008 کی بات ہے 23 جنوری 2008 ڈیٹ بھی مجھے یاد ہے کیونکہ میں موجود تھا
الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا پاکستان میں، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی تھی، تحریک انصاف نے 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کیا تھا۔ جارج بش اس وقت امریکہ میں صدر ہوتے تھے، کیونکہ میں انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھا اس وقت تحریک انصاف کا، تو میں ساری دنیا میں پارٹی کو آرگنائز کرتا تھا، اوورسیز پاکستانیز کو، تو میری انٹریکشن واشنگٹن کے اندر بہت سارے یو ایس لا میکرز کے ساتھ بھی ہوتی تھی۔ ایک جارج بش صاحب نے بیان دیے 2 دفعہ، اور بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اور حالات افغانستان کی جنگ میں ٹھیک نہیں ہوئے تو انگریزی میں انہوں نے فرمایا Americans have the option to place US troops on the Pakistani side of the Durand line، یعنی کہ امریکن سولجرز کو اتارا جائے گا پاکستان کی طرف افغانستان کی لائن میں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آئی، کیونکہ میں اس وقت امریکہ میں تھا، ہمیں سمجھ آئی کہ تباہی ہو جائے گی پاکستان کی، کیونکہ ویسے ہی آپ کو یاد ہے حالات 2008، اگر وہ آپ کو یاد ہے، آپ اس وقت بھی سینئر اینکر، اس وقت سے آپ ماشاءاللہ سینئر اینکر ہیں، تو میں نے ایک آرگنائز کی میٹنگ یو ایس لا میکرز کے ساتھ خان صاحب کی، اس میں میں نے ان کو دعوت دی اور ہم کئی یو ایس لا میکرز سے ملے، کانگریس مین، سینیٹر، سب۔ ایک ہماری میٹنگ بھی جو چیئرمین جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے سینیٹر ہیری ریڈ، ان کے کمرے میں، ان کے کانفرنس روم میں، ان کے دفتر میں، اس میں کوئی 9 یو ایس ڈیموکریٹک سینیٹرز موجود تھے، ریپبلکن وائٹ ہاؤس تھا، اس میں جان کیری بھی تھے، ٹام ہارکن بھی تھے، جو بائیڈن صاحب بھی موجود تھے، اور بھی پیٹی مرے اور کافی سارے یو ایس سینیٹرز تھے، ڈک ڈربن شکاگو سے سارے۔ وہاں پہ ایک سینیٹر نے فرمایا، جو بائیڈن اس وقت اناؤنس نہیں ہوئے تھے وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، اس کے خیال میں 2-3 ہفتے بعد یا مہینے بعد اناؤنس ہوئے تھے اوباما کے ساتھ، جب وہ وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنے تھے، اس وقت وہ چیئرمین تھے فارن ریلیشنز کمیٹی کے۔ تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا ایک سینیٹر نے کہ خان صاحب سے کہ عمران، وی نو یو، وی ہیو فالوڈ یو، یو آر اے گریٹ برج بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، یعنی کہ آپ ایسٹ اور ویسٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہو اور اچھا برج کا کردار ادا کر سکتے ہو۔ واٹ کین وی ڈو فار یو؟ اور یہ تک اس نے کہا دس از دا روم ویئر ڈیسیشنز آر میڈ، ان کا کانفرنس روم تھا۔ تو خان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا یو کین ہیلپ می بائی ناٹ ہیلپنگ می، یعنی کہ آپ میری مدد صرف وہ کرو کہ آپ میری مدد نہ کرو، کیونکہ پاکستان میں امریکنز کا، انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں امریکنز کا جو انوالومنٹ اتنی ہو چکی ہے، اور یہ جنگ میں جو ہم غصے میں ہیں مشرف صاحب کے کہنے پہ، جو ہماری تباہی ہے، جو بھی امریکن کے ساتھ لنک ہوگا اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ پاکستان کے اندر سے مداخلت بند کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ عام فیکٹر بات کامن ڈسکشن ہوتا تھا کہ جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ سارا امریکن ایمبیسی سے نکلتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرنی ہے ہمارے ساتھ تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انکریز کریں، ٹریڈ میں، سائنس میں، میڈیسن میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں، یہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ دیکھیں یہ وہ والا عمران خان تھا جو اس وقت الیکشن بائیکاٹ کر چکا تھا، ان کو پتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ میں آنکھوں دیکھا حال، کیونکہ اس کمرے میں خان صاحب، ایک طرف خان صاحب کے میں بیٹھا تھا، دوسری طرف اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل تھے اب صدر پاکستان عارف الوی، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ بھی اس کمرے میں، ہم 3 لوگ تھے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی بات کی، اور آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اتنے سالوں میں پاکستان کے بچے میں، بزرگ میں، جوان میں، ہر ایک میں یہ میسج ریزونیٹ کر گیا ہے کہ خوددار پاکستان ہوگا، بالکل نہیں مانگے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ علی بھائی، اس لیے عمران خان کی بالکل یو ہیو میڈ یور پوائنٹ، اور بہت بڑی بات ہے یہ۔ سوال میرا یہ ہے، ابھی انہوں نے ٹی وی پر کہا ہے کہ اسکیم ہے مجھے نااہل کرنے کی اور میاں صاحب کو واپس لانے کی، کیا آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ علی بھائی اچھا، اب اس سوال کے دو حصے ہیں۔ جی جی، ایک ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، دوسری ہماری، ایک ان کی اسٹریٹجی اور ایک ہماری اسٹریٹجی۔ ان کی اسٹریٹجی جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو کسی کیس میں پھنسائیں۔ اب وہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، یعنی کہ اگر وہ توشہ خانے کی بات کریں گے تو کوئی قانون تو توڑا نہیں ہے، بلکہ ہم نے 15% سے 50% کر دیا۔ مجھے نہیں پتا لیے کہ نہیں لیے تو قانون کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے تو چھپا کے گاڑیاں اپنی رکھ لی ہیں، پتہ نہیں کیا رکھ لیا، تو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی تو کوئی چیز ان کے اوپر شک نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ کسی طرح پھنسائیں، پھنسانے کے بعد ڈیل کریں کہ جی آپ نواز شریف کو بھی کے اوپر شور نہ کریں، تو پھر آپ دونوں مل کے الیکشن لڑا لیں۔ یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا نا کہ آپ عمران خان کہاں اور نواز شریف کہاں، ساری دنیا کا مال چرا کے
موٹر وے سے لے کے ہر چیز میں چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں. یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے. جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس بات کو ہم عوام میں ایکسپوز کریں گے. ہر دفعہ جلسوں میں، پروگرامز میں، ٹی وی شوز میں، جو اسپوکس پرسن، چیئرمین صاحب خود، ہم یہ کانسٹنٹلی بولتے رہیں گے تاکہ کسی کو، سب کو پتہ چلے ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اب ہماری اسٹریٹجی کا جو دوسرا حصہ ہے اسٹریٹجی کا، وہ میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا معذرت کے ساتھ. علی بھائی ایک تو اسٹریٹجی نہیں رہے گی. لاہور کا جلسہ اتفاق سے مجھے دیکھا، میں نے تو تاریخ میں اتنا جلسہ نہیں دیکھا. مجھے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لوگوں کو لالچیں دی جا رہی ہیں، خوف زدہ کی جا رہی ہیں. یہ دونوں پارٹیاں 40 سال سے مسلح تھی. عمران خان سے خطرہ کیا ہے جو نظر نہ آنے والی طاقتوں کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. جہاں تک آپ نے پارٹی توڑنے کی بات کی، میں ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں مثال دیکھیں. سٹرکچرز ہوتے ہیں نا، پولیٹیکل آرگنائزیشن ایک لوز فارمیشن ہوتی ہے. یعنی کہ 3 قسم کے سٹرکچر ہے نا. ایک ریجیمنٹڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے، جیسے کہ فوج ہے. فوج میں آپ کہتے ہیں کسی کو کہ یہ اس پارٹی پہ سے تم نے نہیں اترنا، یہ تمہاری جو بھی تمہاری پلٹون ریجیمنٹ ہے، یہ پارٹی تم نے رکھنی ہے ارسپیکٹو آف جو ہو جائے، جنگ جیت جائیں، خدا نہ خواستہ ہار جائیں. وہ جو فوجی کھڑا ہوگا وہ ہلے گا نہیں جب تک اس کا کمانڈنگ آفیسر اس کو کہے گا نہیں. یہ کہلاتی ہے ریجیمنٹڈ آرگنائزیشن. پھر ایک ہوتی ہے کارپوریٹ سٹرکچر، یعنی کہ وہاں پہ انسینٹیوائز کر کے رکھتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے زیادہ، اور آپ کو کہتے ہیں سوچو، انوویٹ کرو. جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، وہ لوز فارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اندر یعنی وہ خود سے کام کر رہا تھا، کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی، اپنا ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اپنے پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اب باقی سیکریفائز کر رہا ہوتا ہے، فیملی کی، دھندے کی، پانی کی، سر چیز کی. اب یہ جو لوز فارمیشن ہوتی ہے نا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ہماری جماعت میں آئے دوسری جماعتوں سے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا گراف خان صاحب کا اوپر چڑھ رہا تھا. اس طرح یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے، اور یہ پتا کہ جی پتہ نہیں خان صاحب کو ڈسکوالیفائی ہو جائے گی یا تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی، آپ دوسری جماعتوں میں آ جائیں. یہ کوشش جاری ہے. اور یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے، ان کے پاس ایک یہ مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. وہ اس کا پہلا ہوتا ہے پے، دوسرا ہوتا ہے برائب، تیسرا ہوتا ہے فارغ کر دو. یعنی کہ پہلے آپ کو وہ پیسے آفر کرتے ہیں جب بھی آپ کھڑے ہوں، اگر پیسے نہیں لیں گے تو پھر آپ کو دھمکاتے ہیں، آپ دھمکی میں بھی نہ آئیں تو پھر آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. یا تو بڑی جگہ ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے کیسے فارغ ہو گئے. تو یہ کوشش جاری رہے گی. تو یہ لوز آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو خان صاحب کا گراف بڑھتے چلا جا رہا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل مائنڈڈ انسان، کوئی بھی سیاسی ذہن رکھنے والا، اس کو یہ پتا ہے کہ اس ملک میں جب بھی الیکشن ہوگا، جہاں بھی الیکشن ہوگا، تحریک انصاف کا اور بلے کا اور تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کا اور عمران خان کا پلہ بہت بھاری ہے. تو وہ ان سے سکسیسفل نہیں ہو رہا ہے. کوشش ضرور کر رہے ہوں گے، رابطے کر رہے ہوں گے ادھر ادھر، لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو رہے. مجھ جیسے لوگوں سے کرتے نہیں ہیں رابطے، کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے، ہمیں تو کسی نے آج تک پیسے بھی آفر نہیں کیے. تو ہم، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر، جیسے یہ الیکشن سے پہلے سندھ ہاؤس میں ہوا تھا، خرید و فروخت کا بازار لگا تھا جو ہمارے 20 لوگوں نے آگے پیچھے کیے. تو یہ پیسوں کے اوپر ہی گئے نا، اور کیا تھا ان کے پاس؟ یعنی کہ کوئی، اور ان کی سیاسی بے وقوفی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ جی خان صاحب نیچے آ جائیں گے، وہ اور پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے وہ اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کا اسٹیچر ایز اے پولیٹیکل لیڈر بڑھ گیا. اور وہ یاد رکھیں میری آخری بات، وہ کہتے تھے کہ میں اور خطرناک ہو جاؤں گا جب باہر نکل جاؤں گا. وہ اور خطرناک ہوں گے ان سب کے لیے. ڈرتے کیوں ہیں؟ جو آپ کا اصل سوال ہے. ڈرتے اس لیے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، کہ یہ پریشر میں نہیں آتے خان صاحب، یہ بلیک میل نہیں ہو سکتے. ان کو ڈرا نہیں، ان کو آپ یقین کریں، یہ وہ آدمی ہے جو ایٹ دا پیک بولا میں کپتانی نہیں کروں گا، نیوٹرل امپائر لے آؤ، جیتوں گا ویسٹ انڈیز کے سامنے. اس وقت کی ویسٹ انڈیز کے سامنے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے کہ یار صبح اللہ کرے بال نہ لگ جائے، وہ کہتا تھا نیوٹرل امپائر سے کھیلوں گا، اور وہ جیتتا بھی تھا. تو یہ کنوکشن اور اللہ پہ ایمان اور فیتھ کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ دیتا ہے کسی کو، پھر اس کے بعد اس کو ڈر نہیں ہوتا، اور جن کو ڈر ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں. اچھا زاہدی صاحب، آج خان صاحب نے جو آج سیمینار میں ان کا میں اسپیچ سن رہا تھا، انہوں نے نیوٹرل سے کہا کہ آپ بھی نظر ثانی کریں. پاکستان کی بہتری کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں. آپ اس وقت پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے، آپ کیا پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان پورے کی بہتری کے لیے نیوٹرل سے رابطے میں ہے، نیگوسیشنز میں ہے، کہ فاصلے پہ ہے؟ دیکھیں، میں
کبھی بھی کسی سے ملتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بتا کے ان کی اجازت سے ملتا ہوں. جب آپ حکومت میں رہتے ہیں، میں کوئی 3.5 پونے 4 سال وزیر رہا، آپ کی سب سے انٹریکشن ہوتی ہے. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جنرل سرفراز جو شہید ہو گئے ہیلی کاپٹر کریش میں، یہ 12 کور پہ تھے کوئٹہ میں. تو جب میں گوادر کو بلوچستان میں ہے تو میری ان کے ساتھ بڑی زیادہ انٹریکشن رہتی تھی، کیونکہ میں گوادر میری وزارت کے اندر ایک حصہ تھا، وہاں کی سیکیورٹی اور جو بھی ساری چیزیں ہوتی تھیں. جہاں بھی ان کے ایشوز ہوتے تھے تو ہمارے رابطے رہتے تھے. اسی طرح بہت سارے اور افسران ایسے ہیں سینئر لیول پہ جن سے کوئی نہ کوئی ایز اے وزیر آپ کی انٹریکشن رہتی ہے. جب آپ کی انٹریکشن کسی سے ہوتی ہے، جیسے عارف بھائی آپ کے ساتھ میری انٹریکشن ہوتی رہی ہے میڈیا پہ، میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں، تو اگر میں سیاست میں نہیں بھی ہوں، باہر بھی ہوں، تو میں اگر آپ کو کبھی فون کروں یا کبھی آپ مجھے فون کریں، ہمارا رابطہ تو رہے گا نا. ایک اور ملاقاتیں جن سے ہفتے میں یا مہینے میں 2-3 دفعہ ہو رہی ہے، رابطہ تو رہتا ہے. تو رابطے تو بنے ہیں، رابطے رکھیں گے. ہماری اپنی فوج ہے، یعنی کہ میں کوئی ان سے جا کے فیور نہیں مانگ رہا اپنے لیے کہ جی میرا کوئی کام کر دیں، لیکن رابطے ڈسکشن چلتے ہیں. اچھا علی بھائی ایک موقف آیا ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے، فواد چودھری صاحب کا، کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں یہ آیا کہ انہیں ہی واز انہارمڈ. یہ ہے پیمز کی رپورٹ. تو اس حوالے سے آپ کا کیا مطالبہ اور اسٹریٹجی، اور آپ کیوں مطمئن نہیں ہے اس رپورٹ سے؟ دیکھیے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، میں نے اس کے اوپر یہ واضح بیان اس پہ کیا. جو شہباز گل صاحب نے کہا، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی لائن انہوں نے شاید کراس کر لی. ایگریڈ، میں اس بات پہ مانتا ہوں، یہ خان صاحب نے بھی کہا ہے اور ہماری اور لیڈرشپ نے بھی کہا ہے. لیکن اس سے بہت اگر انہوں نے لائن کراس کی، جو آج پاکستان کی جو رولنگ پارٹیز ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں، انہوں نے لائن کیا کراس کی؟ انہوں نے لائن توڑ دی. وہ دیوار انہوں نے کس طرح کی باتیں نہیں کی. مریم نواز ٹرک کے اوپر چڑھ کے جلسے کرتی پھرتی، اس نے کیا کیا نہیں کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور دوسرے ہماری پاکستان کی آرمی کے سینئر افسران کے بارے میں. نواز شریف نے کیا کیا نہیں کہا. یہ جو اسپیکر تھے پچھلے ایاز صادق، انہوں نے کیا کیا نہیں کہا. آپ ان کی تقریریں نکال لیں. جو ڈیفنس منسٹر بنے ہوئے خواجہ آصف، اس نے کیا کیا نہیں کہا. یہ مجھے بتائیں، آصف زرداری یہ تو اسمبلی کے فلور پہ بھی نہیں، پریس کانفرنس میں اس نے کیا کہا تھا؟ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم کو 3 سال رہنا ہے، ہم نے زندگی بھر رہنا ہے. اس طرح کی دھمکیاں انہوں نے دیں. دیکھیں، بار ایک ہوتا ہے قانون کا، یارڈ سٹیک ایک ہوتی ہے. آپ شہباز گل کے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ سارے باہر کیوں ہیں؟ آپ بولیں گے جی ہمارے زمانے میں باتیں کی، آپ نے کیوں نہیں دیا. ہم ایک فریڈم آف ایکسپریشن میں یقین رکھنے والی جماعت ہے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا. ہمارے ٹائم میں ایک کیس شہباز شریف پہ بنا، منی لانڈرنگ کا مقصود چپراسی والا، بلیک اینڈ وائٹ. باقی تو سارے کیسز ان کے خود ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے. صرف یہ خان صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے انٹرفیئرنس چھوڑ دی تھی. جو قانونی ادارے کرتے ہیں وہ کریں، لیکن اگر قانونی ادارے کام نہ کریں اور کسی کے پریشر میں آ جائیں تو وہ آواز اٹھانا. پیسہ تو میرا اور آپ کا اور عوام کا چوری ہوا ہے نا. یہ جو حالات ہیں اس ملک کے، یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک گلوبل اکنامک کرائسس ہے یا مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، ہائپر انفلیشن ہے، لیکن ہمارے پاس، ہم وہ ملک تو نہیں ہے کہ ہم گندم ایکسپورٹ کرتے کرتے کل آپ چاول بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں، غلط پالیسیز گورنمنٹ کی تباہی انہوں نے کی ہے. 3.5-4 مہینے میں جو انہوں نے تباہی کی اکنامک، وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی تباہی. علی بھائی، میں ایک سوال پہ آ جاتا ہوں. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں جب محترم مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ڈی جی ISI آرمی چیف سے ریزائن مانگ رہے تھے، الیکشن کی دھاندلی کا الزام لگا رہے تھے، اس کے باوجود آپ کی حکومت میں نواز شریف صاحب کو میڈیکل ایڈ کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا، اور شہباز گل صاحب سے جو کچھ ہوا اس سے -1% بھی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی حکومت آپ کے 6 MNA جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں اور انہیں ملنے نہیں دیا جاتا؟ یہ دورہ معیار کیسے آ گیا؟ دیکھیے، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. پہلے تو میں معذرت کے ساتھ کسی بھی کانوکٹ کو ارریسپیکٹو کہ وہ کس لیول پہ، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگر کوئی کنوکٹڈ ہے چوری کے الزام میں، تو وہ میرے لیے کم از کم محترم یا محترمہ نہیں ہے. میں نام لے کے بات کروں گا.
تو مریم نواز جو جس طرح کی مریم صفدر بلکہ جو جس طرح کی زبان استعمال کرتی رہی ہیں جس طرح کا جھوٹ بولتی رہی ہیں، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے نہیں پتا پوری کی پوری الیکشن ان کی پرائم منسٹر آفس کے اندر جو کمرہ تھا جہاں پہ ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری بیٹھتا ہے، وہ پورا کا پورا کمرہ پچھلی حکومت مریم صفدر کے والد جو نواز شریف پرائم منسٹر تھے، پورا سوشل میڈیا سیل بنا ہوا تھا، خرچے پہ چلتا تھا پی ایم آفس کے۔ دیکھیں ہمارے زمانے میں انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا، ہم نے کہا کہ قانون ان سے خود نپٹے۔ میرے خیال میں ہم سے شاید تھوڑی سی ہم نے ان کو لیوے زیادہ دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک آدھ دفعہ میں نے اس بات کا کہا بھی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کو ان بیانات کے اوپر ان پہ کیس کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب وہ خان صاحب یہ والی پالیٹکس میں یقین نہیں رکھتے۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ جی ملنے نہیں دیا جا رہا، مجھے خود حیرت ہے کہ آپ 2 3 4 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، خیبر پختونخوا میں تو خیر 9 سال سے ہے، اور اب پنجاب میں بھی۔ تو یہ 4 بڑے صوبوں میں ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا مطلب تو کلیئرٹی سے ہے نا کہ پاکستان میں کوئی طاقت ایسی ہے جو ان سب پولیٹیکل طاقت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو علی بھائی ایک سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز گل صاحب سے سنا ہے کہ بہت زیادہ وحشیانہ تشدد ہوا ہے، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ آپ یقیناً پی ٹی آئی کے فاؤنڈ ممبر ہیں، شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے خان صاحب نے تو اپنے انٹرویوز میں ٹی وی میں اوپر کہا ہے کہ ان کے شاید کپڑے اتار کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ مطلب یہ کس طرح کے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، کس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کس طرح کی حالات ہیں اس ملک میں، یہ تو بالکل ہی انہرڈ آف ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، شہباز گل ہیز فل رائٹ، کوئی ان سے یہ اختیار نہیں، ارسپیکٹو کہ انہوں نے جو کہا، ان کے جو بھی ان کا کرائم ہے ان کو کورٹ میں جا کے عدالت میں جا کے اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ اور یہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی پٹائی لگا کے یہ پوچھ لیں کہ خان صاحب کھانا کیا کھاتے ہیں اور خان صاحب یہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ بڑی ہی کوئی یعنی کہ وحشیانہ قسم کی سوچ ہے۔ اور یہ جو رانا ثناء اللہ ٹائپ لوگ نہیں ہیں جو خود قتل کے مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو بالکل ہی کوئی اس کی اپنی زبان میں اس نے کیا کیا کہہ چکا تھا۔ فضل الرحمان نے کیا کہا تھا پاکستان جرنلز کے بارے میں؟ میں اگر آپ نے پوچھا ملتا ہوں، میں بالکل ملتا ہوں، میری اپنی فوج ہے، میں اون کرتا ہوں سارے اداروں کو، سیکیورٹی کے، ڈیفنس کے، ہر ایک کو جو کمزوریاں ہیں یا جو اسٹرینتھ ہے ہم اون کرتے ہیں، جیسے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں کمزوریاں ہیں اون کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تباہی ہے۔ یہ تو زیدی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، تشدد کسی پاکستانی شہری پہ نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ، پاکستان کے 4 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، 18ویں ترمیم نے آپ کو پاور دی ہے، کیا آپ یہ تشدد، یہ جسمانی ریمانڈ، 3ری ڈگری، یہ وہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آپ ختم کر دیں گے؟ آپ کو کوئی اس پہ کوئی پلان ہے اس کا آپ کا؟ میرے خیال میں تو آلریڈی قانون اس میں بڑا کلیئر ہے، امپلیمنٹیشن آف لا کا ایشو ہے سر، وہ کس نے کرنا ہے؟ امپلیمنٹیشن آف لا کا ایشو ہے۔ قانون تو بہت سارے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن آف لا حکومت وقت نے علی بھائی میں نے آج بلکہ درخواست بھی کی ہے۔ بڑی ویلیویبل آپ کے ہیں ساری، آپ کے کنٹریبیوٹ ویری مچ۔ ٹائم کی قلت تھی، بات تو بڑی دلچسپ ہو رہی تھی، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک پر سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی کمنٹ بھٹی صاحب سے لیں گے، اور خبریں توشہ خانہ یہ وہ، اور وہ جو اسٹریٹجی انہوں نے نہیں بتائی بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی پی ٹی آئی بنا رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بھٹی صاحب، آپ نے ابھی علی زیدی صاحب سے بھی گفتگو کی، کچھ باتیں انہوں نے بتائیں، کچھ نہیں بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو کاؤنٹر، صرف لیگل بیٹل ہوگی یا کوئی پولیٹیکل فیلڈ میں بھی ریزسٹ کرے گی پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی؟ دیکھیں قاضی صاحب، جب کوئی ناانصافی اور ظلم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، لیگل تو کریں گے، پبلک حکومت کے کنٹرول میں، قابو میں نہیں رہے گی۔ یہ اسٹریٹجی بن گئی ہے، عمران خان پکڑا گئے، اگر نااہل کیا گیا تو پھر میکسیمم پرامن احتجاج کر ہر راستہ اپنایا جائے گا تا وقت تک کہ نئے الیکشن کا اعلان نہ ہو۔ اس پر پی ٹی آئی نے ایک کور کمیٹی میں عمران خان اور مشترکہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اس کے بعد کوئی کمپرومائز نہیں، کسی سے بات نہیں ہوگی تا وقت کہ حکومت اسمبلیاں تحلیل کرے اور نئے الیکشن کرائے۔
میرا خیال ہے حکومت کی یہ اسیسمنٹ غلط ثابت ہوگی کہ وہ عمران خان پر پابندی بھی لگا دیں اور ریئیکشن نہ آئے. یہ حکومت کی میرا خیال ہے خوش فہمی ہے. اچھا ملک صاحب، جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے، گورنمنٹ ابھی آپ مفتاح اسماعیل صاحب کا ٹکر بھی چل رہا تھا کہ انہوں نے شاید تعیش پر امپورٹ جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دی. اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، معیشت کا کوئی پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، حکومت بھی جو ہے تنکے کے سہارے کھڑی ہے. تو اس طرح کے جو ایکشن ہیں، ڈو یو تھنک اٹ ول بی اے گڈ اومن فار دی گورنمنٹ؟ میرے اس کا بینیفٹ میرے حساب سے پی ٹی آئی کو ہوگا. اگر عمران نااہل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح بڑا سمپل سا ہے. آپ پہلے ہی پاپولر ہیں، یہ میں نیوٹرلی سمجھ رہا ہوں، میں کوئی اپنی کوئی اسیسمنٹ نہیں دے رہا، میری کامن سینس بتا رہی کہ عمران از اے ہیڈ آف ایوری ون. تو آپ پاپولر اس وقت اس سے آپ نااہل ہو جاتے ہیں. اور ہماری جو آپ کو پتہ ہماری مذہبی ہسٹری بھی ہے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا. میں کوئی طنزن بات نہیں کر رہا، احترام سے بات نہیں اچھی بات ہے. ہمارے تو کلچر بھی ہے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا. عمران خان کی تو لاٹری نکلا کہ دونوں طرف 3.5 سال نہ کام کیا نہ حکومت اچھی کی، ہیرو بھی بن گیا اور مظلوم بھی بن گیا. اچھا اب چلتے ہیں آگے. پاکستان کا جو سینیریو، اگر اس کو اجازت مل جائے تو وہ 2 تہائی لے جائے گا. 2 تہائی کا مطلب ہے آپ کے پاس پارلیمان ہے، آپ کی نااہلی 3 منٹ میں فارغ ہو جائے گی. نواز شریف نااہل ہے نا، قائد بن گیا لفظ. موزے تنگ نے کیا کیا؟ میں نے ہسٹری پڑھی تو موزے تنگ نے صرف ایک ہی کام کیا، فیصلے کیے اور سگریٹ پیا. وہ تو کبھی پالیٹکس میں نہیں ہے، نہ صدر بنا، وہ تو چون لائی تھا. تو میرا خیال ہے ڈیمیج کی بجائے فائدہ عمران کو ہوگا اس نااہلی کا. لیکن بھٹی صاحب ہم نا ویسے مذاق تو نہیں، ایک سیریس سوال میں نے ان سے کیا تھا پہلے مذاق کی تھی آف دی اسکرین. میں کہ یار اتنی لمبی خان صاحب تقریر کر رہے ہیں، اگر آج ہر آنکھ نے پاکستان میں دیکھ رہی ہے، اگر آج یہ اعلان کر دیں کہ آئین میں جو آرٹیکل 38D ہے، روٹی کپڑا مکان صحت، آدمی بوڑھا ہو جائے تو ریاست اس کا خیال، یہ لکھا ہوا آئین میں، اگر اس طرف یہ آ جائیں تو میں نے پھر کسی کو قابو نہیں آتے. کی خیال ہے تھوڑا؟ قائد صاحب آئین میں لکھا ہے، بات تو امپلیمنٹیشن کی ہے. کہتے ہیں نا کہ ساری عمر ہم پتہ نہیں گھر کی دیمک صاف کرتے رہے، مجھے یاد نہیں ہے، کرسیوں کے چند کیڑے میرا ملک کھا گئے. یہ چند خاندان لٹیرے ہیں. آئین میں ہر چیز کی سزا ہے، آئین میں امپلیمنٹ تو ہونے دیں. آپ آئین میں امپلیمنٹ ہی نہیں دیتے ہوتے. ہر طاقتور کہتا ہے میری خواہش میری ضد آئین ہے. میں بتاؤں میری اپنی رائے ہے، 14-13 جماعتوں میں اتنی لڑائی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک کامن دوست کے ذریعے کہا کہ ہم اگر یہی حالات نون لیگ رہے، یہی وتیرہ رہا تو ہمارا ان کے ساتھ چلنا پاسبل نہیں ہوگا. یہ آصف علی لڑائی کس بات ہے بھٹی صاحب؟ ٹرانسفر پوسٹنگ، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھ کے فیصلے نہیں کرتے. ہر ایک عہدے پر، ہر ایک سیٹ پر. وہ تو بڑی سے پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، عمران خان اور اپنا وزیر اعلیٰ کے درمیان میچ تو برابر ہے یہاں پہ بھی. ایک تو آپ نے نا عمران خان کو رگڑا تو رگڑ دیتے ہیں. عمران خان کا اتحادی اس میں بھی آپ کی بات سچ ہے، صرف 2 جماعتیں ہیں، کاف لیگ اور نون. ادھر 13 جماعتیں ہیں، ایک روٹی ہے، 13 حصے دار ہے. ایک روٹی ہے 2 حصے دار ہے، وہ تو شاید آدھی آدھی ہو جائے. تو ایک روٹی کے 13 حصے کیسے کریں؟ قمر زمان قاہرہ صاحب، ان سے زیادہ کون پرٹیننٹ پرسن ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ قمر زمان قاہرہ صاحب. ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں، کچھ اختلافات کی بات ہو رہی ہے، کوئی ناراضگی ہے زرداری صاحب کی، کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ یا کوئی اور معاملات ہیں. آپ اس کی تردید یا تصدیق کریں گے یا اور اس پہ کیا کمنٹ کریں گے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب؟ بالکل، میں گزارش یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں جو اتحاد ہے وہ یقیناً ملٹی پارٹیز الائنس ہے. ملٹی پارٹی الائنس میں کئی ایشوز کے اوپر چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ڈفرینس کبھی نہیں آیا. اور جس ڈفرینس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب ناراض ہیں، زرداری صاحب سے ہر معاملے میں مکمل طور پہ کنسلٹیشن کی جاتی ہے، لہذا ناراضگی کی وجہ کوئی نہیں ہے. اور فیصلوں کے اندر اگر چیئرمین بلاول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو زرداری صاحب کیسے ناراض ہوں گے؟ وہ فیصلے لینے میں پیپلز پارٹی کی ساری ٹیم اپنے چیئرمین کی قیادت میں بیٹھی ہوتی ہے. لہٰذا یہ اپنی جگہ زرداری صاحب کیونکہ دبئی گئے، بیمار ہو گئے، وہاں بیٹھے. میں بالکل اس بات کی مل طور پہ تردید کر رہا ہوں، کوئی ناراضگی والا ایشو نہیں ہے. اور پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر بھی کون سی بڑی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے جو ان دنوں ہوئی ہے جس پہ مشاورت نہیں ہوئی؟ ہر ایک پہ مشاورت ہوتی ہے اور یہ لازم اچھا میں نہایت قابل احترام ہردل عزیز قمر زمان قاہرہ میں بتا دے تو چیئرمین پیمرا پہ پھڈا پڑا تھا. میں ابھی بتا دیتا ہوں، چند دن پہلے کا. میں قاہرہ صاحب سے یہ توقع رکھوں گا کہ قاہرہ صاحب ایک ورکر دوست ہے. ایک صرف یہ سوال کہ یقیناً اختلاف نہیں ہے آپ کا حکم،
دوسرا کیا پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے بے نظیر بھٹو کی پارٹی؟ دیکھیے گزارش ہے قاضی بھٹی صاحب، جہاں تک چیئرمین پیمرا کا تعلق ہے، چیئرمین پیمرا کے اوپر ہمارا اتفاق تھا، کوئی ڈفرینسز نہیں تھے۔ ہاں ایک ڈفرینس یہ ضرور تھا پہلے کہ ایکسٹینشن دی جائے کہ نہ دی جائے، ہاں لیکن سلیم صاحب وہ ہیں جو میرے ساتھ خود کام کرتے رہے، از اے گڈ آفیسر، میں تو ان کا سپورٹر ہوں کہ ایک اچھا آفیسر ہے، نیک نام آدمی ہے، ٹھیک ہے، ان سے ہو سکتے آپ کے بھی میرے بھی، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی کوئی اس طرح مخالفت نہیں تھی، اور زرداری صاحب کی تو بالکل نہیں تھی، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ تعلق کا اطمینان کا ہے بلا شبہ۔ اس وقت ایک ہوتا ہے نا جی کہ بڑے آئیڈیلی صورتحال ہے کہ میں اطمینان کی بات کروں کہ جی بہت اچھا ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، لوگوں کو سہولتیں مل رہی ہیں، آنسر از نو، لوگ خوش نہیں ہیں، لوگوں کو سہولتیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں جو اس وقت اویلیبل صورتحال میں گورنمنٹ فیصلے کر سکتی ہے اور کوششیں کر سکتی ہے، ان حالات سے پاکستان کو نکالنے کے لیے جو صحیح ہو سکتی ہے، میں گورنمنٹ کی اس سمت پہ مکمل طور پہ مطمئن ہوں کہ اس سے بہتر کوشش اور اس سے بہتر کام شاید ان حالات پہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو، اس لیے کہ وسائل بہت کم ہو، دباؤ بہت زیادہ ہو، لوگوں کا پولیٹیکل پریشر بھی ہو، اپوزیشن کا پریشر بھی ہو، میڈیا کا پریشر بھی ہو، اور عالمی حالات بھی ایسے ہوں، تو اس میں یقیناً مشکل فیصلے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بہتر فیصلے ان حالات میں کرنا شاید کار عدالت۔ اچھا ایک بڑی صاحب آپ کچھ پوچھے، ایک سوال، ایک تاثر ہے کہ خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے تھریٹنڈ فیل کر رہی ہیں پارٹیاں، اور جو کل تک جو اکٹھے بھی ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے، تو کیا واقعی عمران کوئی ایسی فارمیڈیبل فورس بن گیا پولیٹیکلی، یا یہ تاثر غلط ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اکیلے اپنا الیکشن لڑیں اور اکیلے جیت سکیں، لیکن اتحاد بنانے وقت کی مجبوری ہوتے ہیں۔ اتحاد اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت کو مجتمع کر کے زیادہ بہتر پالیسی بنا سکے، زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو انفورس کر سکے، اور ہمارا تجربہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جیسے ملک بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کثرت کی بنیاد پہ، عددی نمبر کی بنیاد پہ کثرت کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ رجسٹ ہوتے ہیں، لہٰذا اتفاق رائے کے فیصلے یا لارجر کنسنسس کے فیصلے جو ہیں ان کی جو زیادہ پذیرائی ہوتی ہے، ان کی زیادہ اونرشپ ہوتی ہے، اور وہ فیصلے دور رس ہوتے ہیں، جس طرح 18ویں ترمیم ہے، جس طرح ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، لیکن آج وہ کسی کو اس سے ہٹنا کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ سارے ان فیصلوں کے شامل ان میں ہیں۔ اسی لیے ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ بنیادی اکانومی کے فیصلے وہ ہوں جن پہ ساری جماعتیں متفق ہوں، تاکہ کل کوئی اس سے مفر نہ کر سکے۔ سو یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے۔ قاہرہ صاحب میری رائے میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکلی بہت ڈومینیٹ کیا، یہ میری رائے ہے۔ یہاں پہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی سیمینار، نہ کوئی آواز، وہ ایسے لگتا ہے اکیلا عمران خان ہے پاکستان کے پولیٹیکل سین پہ۔ یہ میری غلط فہمی ہے کہ واقعی ایسے ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت یقیناً ایسا ہی ہے۔ خان صاحب آ رہے ہیں تو جلسے کر رہے ہیں، حکومت ان کے خلاف جلسے کرے ریئیکشن میں، کیا یہ اچھا قدم ہوگا؟ کیا حکومت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے شریف صاحب بھی بھاگ رہے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی بھاگ رہے ہیں، ساری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، اوپر سے فلڈ آئے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کو ہینڈل کرنے کے لیے چلیں، یا ہم خان صاحب کے سیاسی بیانیہ جو کہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے امریکی مخالفت کا بیانیہ جو ہے اس کو بیچ لیا، وہ بیکار بھی، لیکن کیا یہ مناسب رستہ ہوگا کہ ہم ان کے جواب میں جواب غزل کے طور پہ جلسے کرنے شروع کریں، یا اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کو اس سے نکالیں، اور پھر خان صاحب کا سیاسی جواب تو دیتے ہی رہیں گے۔ اب الیکشن شروع ہو گئے ہیں، الیکشن میں خان صاحب تو پہلے بھی جب وہ وزیر اعظم تھے الیکشن کمیشن کے قوانین کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ہمارے لیے تو یہ بھی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے قوانین کو بالکل ان کی بغاوت اس سے نہیں کرتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اب ہم بھی جلسے کریں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن۔ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے دوست بتا رہے تھے
بڑی انہوں نے اہم بات کی ہے بھٹی صاحب کے وہ میں بریک پہ جا رہا ہوں. قاہرہ صاحب بڑے سیزن سیاستدان ہیں, مجھے پتا تھا قبر زمان قاہرہ صاحب دل کی بات کہہ جائیں گے, دل کی بات کہہ جاتے ہیں اور بڑی بات کی ہے انہوں نے جو بھی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. اجازت دیجیے, یہ تھا ہمارا آج ہفتے کا آخری شو. منڈے کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.